اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، میں غضنفر عباس آپ کا اردو ٹیچر آج کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ عزیز طلبہ، کل کے لیکچر میں ہم نے جماعت دہم کی اردو کتاب کی نظم حمد کے پہلے 4 اشعار کی تشریح پڑھ لی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ اسی نظم حمد کے بقیہ 3 اشعار کی تشریح بھی مکمل کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی مشق بھی مکمل کریں گے۔ تو شعر نمبر 5 کی طرف آتے ہیں کہ وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق۔ معنی آپ کو بتا دوں پہلے، کائنات، دنیا، یہ تمام ارض و سماوات، پھر ہے مخلوقات، مخلوق کی جمع، طرح طرح کے جاندار، نباتات سبزہ، پودے، فصلیں وغیرہ، جمادات کہتے ہیں بے جان چیزیں، پہاڑ وغیرہ۔ اس کا مفہوم بتا دوں اس شعر کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم الشان کائنات کو تخلیق فرمایا ہے اور اسی نے یہ پودے، پہاڑ اور طرح طرح کی بے زبان مخلوقات کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ تشریح کی طرف آتے ہیں تو بیٹا حفیظ جالندری رب کائنات کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے اس شعر کے پہلے مصرع میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا خالق ہے، اس کائنات کا تخلیق کرنے والا ہے، اور زمین اور آسمان جو اس کائنات کا ظاہری حصہ ہے، جو کہ ہم اپنی نگاہوں سے، انسانی نظروں سے دیکھا جا سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی اس کائنات میں بے شمار ایسے راز ہیں جو چھپے ہوئے ہیں کہ جو ہم ظاہری نظروں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن ان تمام چیزوں کا خالق اور مالک صرف اور صرف اللہ ہے کہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے 7 دنوں میں یہ زمین و آسمان تخلیق فرمائے۔ اچھا، یہاں وہ ایک شعر بھی ہے کہ ازل سے پہلے ابد سے آگے وہی کھڑا ہے، وہی کھڑا تھا، وہ نور کل ہے، وہ ماہ کامل جو جنگلوں میں مجھے ملا تھا۔ بیٹا دوسرے شعر کی تشریح کی طرف چلتے ہیں، دوسرے مصرع کی تشریح کی طرف پر بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں 3 طرح کی چیزیں پیدا فرمائی، جس کا یہاں پر شاعر نے تذکرہ کیا ہے، نباتات، جمادات اور حیوانات۔ نباتات سے مراد پودے اور جڑی بوٹیاں، فصلیں وغیرہ ہیں، اور جمادات بے جان چیزیں، پہاڑ اور ٹھوس چیزیں، اور حیوانات تمام طرح کے جانور جو بولنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے، جو کہ حیوان ناطق ہے، اپنا نائب بنا کر اور اشرف المخلوقات کا شرف اسے عطا کیا۔ بیٹا پودے اور درخت انسانوں اور حیوانوں کی خوراک پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہیں، ٹھیک ہے، اور حیوانات یعنی جانوروں سے بھی انسان جو ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے یہ تمام چیزیں تخلیق پیدا فرمائی ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا خود کا یہ فرمان ہے کہ بے شک جانوروں کے دودھ میں تمہارے لیے بے شمار فائدے ہیں۔ تو بیٹا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کو رب العالمین کہا گیا ہے، اور رب سے مراد وہ ذات ہوتی ہے جو کائنات کی تمام اشیاء کو تخلیق کر کے ان کی نشو و نما اور جملہ ضرورتیں پوری کرتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور نوازشیں ہی ہیں جو اس نے انسان کے لیے پیدا فرمائی ہیں، جس کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ وہ جیسے ایک شعر بھی ہے کہ وہ غنی ہے اور محتاج زمانہ اس کا، کبھی خالی نہیں ہوتا ہے خزانہ اس کا۔ شعر نمبر 6 ہے کہ وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا۔ معنی بتا دوں، خالق کہتے ہیں تخلیق کرنے والا، لیکن اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، مالک حقیقی بادشاہ جو کہ رب کی ذات ہے، اور نیک ارادوں مطلب اچھی نیتوں کا، اچھے ارادوں کا۔ اس شعر کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل اور دلی ارادوں سے، نیتوں سے مکمل طور پر باخبر ہے۔ اس نے ہمیں بھی پیدا فرمایا اور ہمارے باپ دادا کو بھی پیدا فرمایا، اور ہمیں زندگی جیسی نعمت سے نوازا۔ عزیز طلبہ، اس شعر کی تشریح کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس شعر میں بھی حمد و ثنا رب کائنات کی بیان کرتے ہوئے حفیظ جالندری فرماتے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے انسان کو تخلیق فرمایا، اور انسان کے دل کو پہلے تخلیق فرمایا، اور اس
بات کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنایا، اور تخلیق کرنے والا ہمارے دل کا اللہ ہے، تو وہ ہمارے دل کے حال کا جاننے والا بھی ہے، وہ ہمارے دلی ارادوں کا جاننے والا بھی ہے، وہ ہماری نیتوں کا جاننے والا بھی ہے، اور وہ ان کو پہچانتا بھی ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ بے شک اللہ انسان اور اس کے دلی ارادوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں بیٹا، انسان کی پوشیدہ اور چھپی ہوئی باتوں کو، اس کے رازوں کو بہت سے لوگ جانتے ہیں، اگرچہ یہ بات حقیقت ہے، لیکن اصل رازدان جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کی ظاہری اور پوشیدہ باتوں سے مکمل طور پر آگاہ ہے۔ خود اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ واللہ علیم بذات الصدور، جس کا ترجمہ ہے اور اللہ دل کے رازوں سے خوب آگاہ ہے۔ اچھا، اس شعر کی تشریح میں دوسرا امر یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی معنوں میں رازدان ہے، وہ ہمارے رازوں کی پردہ داری کرنے والا ہے۔ جیسا کہ امیر مینائی کا وہ ایک شعر ہے کہ محرم راز تو بہت ہیں امیر، محرم راز تو بہت ہیں امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ بیٹا، اس شعر کے دوسرے مصرع کی طرف چلتے ہیں تو شاعر کہتا ہے کہ وہ ہمارا خالق بھی ہے اور ہمارے باپ دادا کا تخلیق کرنے والا، ان کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ تو پھر شاعر یہ کہتا ہے کہ اگر ہم ایمان کے ساتھ ساتھ رب کی عظمت اپنے دلوں میں اتار لیں تو حقیقی بندگی کا لطف آ جائے، اللہ کی عبادت ہمارا دستور بن جائے، تو قرآن کے مطابق ہمارا مقصد تخلیق بھی پورا ہو جائے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ بے شک ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ تیسرے شعر کی تشریح، شعر نمبر 7 جو آج کا تیسرا شعر ہے آج کے لیکچر کا، کہ بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر شیدا کیا جس نے۔ معنی بتا دوں، بشر انسان، آدم علیہ السلام کی اولاد، فطرت اسلام کی فطرت، شیدا کہتے ہیں چاہنے والا یا عاشق۔ اس شعر کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت اسلام پر پیدا فرمایا ہے اور سبھی کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر قربان ہونے والا بنایا ہے۔ تشریح میں اس شعر کے پہلے مصرع میں شاعر عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو فطرت اسلام پر پیدا فرمایا ہے، جس کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے بھی ہو جاتی ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے والدین ہوتے ہیں جو اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ بیٹا، مذہب اسلام ہی دراصل اللہ تعالیٰ کا محبوب دین ہے، یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے واضح ہو جاتی ہے۔ اسلام دراصل سلامتی اور امن کا دین ہے، اور یہ ایسا دین ہے جو انسانی فطرت کے عین مطابق ہے، اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرمایا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین صرف اسلام ہی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کی فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور جگہ پر اسی انسانی فطرت کی طرف قرآن پاک نے اشارہ کیا ہے کہ اپنا منہ سب سے موڑ کر دین کی طرف کر لو، یہی وہ فطرت ہے جس پر خدا نے انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ شعر کے دوسرے مصرع پر بات کریں تو شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تخلیق فرمائی، اور پھر تمام مخلوقات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان ہونے کا درس دیا، اور اس کی عملی شکل جو ہے وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود بھی بیان فرما دی، کہ جس میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔
اس لیے اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی ہی ایک حقیقت ہے، شکل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ سبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے کا بھی فرمایا۔ علامہ اقبال نے کچھ اسی بات کو کچھ اس انداز سے بیان کیا ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ ایک اور شاعر کا شعر ہے کہ کامل نہیں کسی کا بھی ایمان تیرے بغیر، ہے رحمت خدا بھی گریزاں تیرے بغیر۔ تو یہ بیٹا اس کی جو ہے وہ تشریح مکمل ہو گئی نظم کی۔ مشق کی طرف چلتے ہیں۔ مشق میں بیٹا پہلا جو سوال ہے وہ ہے کہ سوالات کے مختصر جوابات تحریر کرے۔ تو میں سوال بول کر آپ کو اس کا جواب جو ہے وہ دہرا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کون سا ایک لفظ کہہ کر بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات ایک لفظ کن کہہ کر تخلیق فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کن نعمتوں سے نوازا ہے؟ چند ایک تحریر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، مثلاً عقل، اور اس کے علاوہ علم، ہوا، پانی، پہاڑ، دریا، پھل پھول، اناج، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں۔ پھر ہے تیسرا سوال، اجالے اندھیرے اور خشک و تر کس کے مظاہر کے نمونے ہیں؟ اجالے اندھیرے اور خشک و تر اللہ تعالیٰ کے مظاہر کے نمونے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے حمد میں خالق کی کن مخلوقات کا ذکر کیا گیا ہے؟ حمد میں جمادات اور حیوانات کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ سب ان سب کا تخلیق کردہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کے علاوہ انسان بھی اسی کی ایک مخلوق ہے۔ سوال نمبر 5 ہے انسان کو کس فطرت پر پیدا کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا گیا ہے۔ یہ بیٹا سوال جواب مکمل ہو گئے۔ اس کے علاوہ اس نظم کی مشق میں خالی جگہ ہیں اور کثیر الانتخابی جوابات ہیں، اور اس کے ساتھ الفاظ متضاد ہیں، وہ میں آپ کو تصویری شکل میں اسی ویڈیو میں ساتھ ہی جو ہے وہ شیئر کر دوں گا۔ تو آپ نے اب بیٹا اس پورے ویک میں آپ کے پاس یہ وقت ہے پورے ہفتے کا، آپ اس نظم کی مکمل جو تشریح ہے وہ یاد کریں، آپ اس کی مشق جو ہے وہ مکمل تیار کریں، اور اس کے علاوہ اس کے جو سوال جواب ہیں وہ اپنی اپنی کاپیوں میں نوٹ بھی کر لیں۔ تو اگلے ہفتے انشاءاللہ اگلی لیکچر کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پھر سے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔